اسرائیل 1947 سے مسلسل تیسری عالمی جنگ کی تیاری کر رہا ہے اور یہ اب کی بار بالکل پیچھے نہیں ہٹنے والا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی ینگ جنریشن کو ذہنی طور پر اس جنگ کے لیے تیار کر چکا ہے۔ اس کے علاوہ ٹیکنالوجی، جنگی، یہاں تک کہ سفارتی تیاریاں بھی ہر طرح سے کر چکا ہے۔ ہر طرح کی اسٹریٹجی انہوں نے یہی سوچ کر بنائی ہے کہ انہیں ایک دن اس عالمی جنگ کو لڑنا ہے، وہ عالمی جنگ جس کی پیشن گوئی ہر ایک ابراہیمک ریلیجن کے اندر کی گئی ہے اور وہ پیشن گوئی جس کو کوئی نہیں ٹال سکتا۔ جنگ ہر مجدون یا اسلام کے اندر ملحمۃ العظمیٰ، جس کا مقام اسرائیل کے اندر یروشلم شہر کے اندر مجیدو نام کی پہاڑی بیان ہوتا ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنگ اتنی خوفناک ہوگی کہ اگر کسی شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 جنگ کے اندر مارے جائیں گے۔ اور دوسری طرف اس وقت مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ملک ایسا نہیں ہے جہاں پر مکمل طور پر اسلام نافذ ہو۔ اسرائیل اور امریکہ نے دنیا کے تمام ترقی یافتہ ممالک کو اپنے سائٹ پر کرنے کے لیے نیٹو کا انتخاب کیا ہے۔ یہ دنیا کے تقریباً زیادہ تر ایسے ملکوں کا اتحاد ہے جو کسی مسلمان کے خلاف ہے، اور اسرائیل اس بات کو اچھی طرح سے سمجھ چکے ہیں کہ اس سے بہترین موقع اس کو کبھی نہیں مل سکتا جب دنیا کے تمام مسلمان حکمران آپس کے اندر تفرقے بازی کا شکار ہے، ایک دوسرے کے دفتوں گریباں ہیں اور اپنی انتہائی کمزور ترین حالت کے اندر، کیونکہ اللہ نے ان کو پہلے ہی بتا دیا تھا کہ یہ قرآن اللہ کی رسی ہے، اس کو پکڑ کر رکھنا اور ٹکڑے ٹکڑے مت ہو جانا، ورنہ تم پر دنیا کا عذاب ضرور نازل ہوگا۔ اسرائیل کے غزہ پر حملے سے پہلے آپ سب ہی یقیناً ایک دوسرے سے سوالات کرتے ہوں گے کہ دنیا میں 57 اسلامی ممالک ہیں، 1.8 بلین مسلمان ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ایسا کیسے ممکن ہے کہ اسرائیل اتنی بڑی جرت کر سکے کہ کعبہ اور مسجد نبوی کے بعد مسلمانوں کی سب سے مقدس ترین جگہ بیت المقدس پر شہید کر اس کی جگہ پر ٹیمپل تعمیر کر دے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ اسرائیل جب 10,000 غزہ کے معصوم لوگوں کو قتل کر کے ان پر بم برسا کر ان کو قتل کیا، تو کون سا اسلامی ملک ہے جو کہ ان کی مدد کرنے کے لیے جنگ کے میدان میں اسرائیل کے سامنے اپنی آرمی لے کر آیا؟ مذمت اور امداد کے علاوہ بالکل کڑوا سچ تو یہ ہے کہ کئی اسلامی ممالک ایسے ہیں جو کہ باقاعدہ طور پر اسرائیل آرمی کو پیٹرول اور جنگی سامان سے مدد کرتے رہے، سفارتی طور پر بھی خاموش رہے، حالانکہ اگر یہ تمام مسلم ممالک ایک ساتھ اکٹھے ہو جاتے تو اسرائیل کا وجود ایک دن بھی باقی نہیں رہ سکتا تھا۔ آپ ذرا غور کریں کہ اسرائیل نے یہ تمام جنگ سوچ سمجھ کے شروع کی، اس کی ٹائمنگ انتہائی اہم ہے۔ وہ چن کر ڈیوائیڈ اینڈ رول کے ذریعے، یعنی توڑو اور کمزور کر کے ختم کر دو، ہر اس ملک کو کمزور یا ختم کر رہے ہیں جو کہ ان کے اس آخری جنگ کی پیشن گوئی اور ان کے مسیح دجال کی آمد کی پیشن گوئی کے درمیان میں آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایران، عراق، لبنان، مصر اور سب سے بڑھ کر فلسطین، یا پھر حماس اور اسرائیل کے مطابق اس ٹائم کے اندر وہ بالکل تیار ہیں، کیونکہ ان کے مطابق 2 سال پہلے جو 5 لال گائیں جن کو امریکہ کی ریاست ٹیکسس سے یہاں پر لایا گیا اور یہ تورات کے اندر بیان کی گئی نشانی کے مطابق تھیں، یعنی ان کا جسم پوری طرح سے بالوں سے لال تھا، انہیں بہت جلد مسجد اقصی کے سامنے ماؤنٹ ایلیو پر قربان کر کے مسجد اقصی کو شہید کیا جائے گا، اور اس کی جگہ پر تیسری مرتبہ ہیکل سلیمانی تیار کیا جائے گا، اور اس کے بعد ان کا مسیح دجال دنیا کے اندر ظاہر ہوگا اور پوری دنیا پر گریٹ اسرائیل کو قائم کرے گا، جس کا نقشہ ان کے پاس موجود ہے۔ حالانکہ یہودی قوم بھی اس بارے میں ڈیوائیڈ ہے کہ وہ مسیح ہیکل کی تعمیر سے پہلے آئے گا یا پھر اس کی تعمیر کے بعد۔ یہ قوم پچھلے 76 سال سے اس قربانی کی تیاری کے اندر، جس کے اندر تمام رسمیں، لباس، لوکیشن، ربی کا انتخاب، ہیکل سلیمانی کا نقشہ، ہر ایک کی تیاری شامل ہے، اور اس کے ساتھ اپنی نسلوں کو اس جنگ کی اہمیت اور جنگ کے متعلق تیاری کرواتی آ رہی ہے، اور اب ان کے مطابق وہ جنگ پوری ہو چکی ہے، اور اب ان کے مطابق وہ وقت پورا ہو چکا ہے اور ہم ان ٹائمز کے اندر پہنچ چکے ہیں، اور یہ سب کوئی دی ٹیمپل ایسوسی ایشن نام کی ایک آرگنائزیشن کروا رہی ہے، جو کہ اسی مقصد کے لیے ویب سائٹ کے علاوہ ان کے اپنے یوٹیوب چینل بھی موجود ہیں، جہاں پر یہ اپنی تیاریوں سے متعلق پوری دنیا کو ایڈمٹ کرتے رہی ہے۔ حال ہی میں اس چینل پر ایک نیو ویڈیو پوسٹ کی گئی ہے جس کے اندر یہ بتایا گیا ہے لال گائے کی قربانی اور باقی اس رچول کے مطابق تر کام کسی نہ کسی شخص کی ذمہ ہوں گے، یعنی ان شارٹ بہت ہی جلد ہم مسجد اقصی کو شہید کرنے والے ہیں اور اس کی جگہ پر ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے والے ہیں، لیکن کوئی بھی مسلمان ہمارا کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ یہ بار بار پوری دنیا کو ویڈیو کے ذریعے پیغام دے رہے ہیں کہ بظاہر یہ باقی دنیا کی امداد سمیٹنے کے لیے یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم پوری دنیا کو یہاں پر وزٹ کرنے اور عبادت کرنے کی دعوت دیتے ہیں، اور اس پر کتاب بھی لکھ رہے ہیں کہ یہ کتاب انگلش کے اندر ہوگی اور اس کے اندر وہ تمام انفارمیشن موجود ہوگی جو کہ اس ہیکل کے متعلق پوری دنیا کو جاننا انتہائی
انتہائی ضروری ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ بہت بڑا جھوٹ ہے، کیونکہ ایسا ممکن ہے کہ یہ قوم خود پیپل آف گاڈ یعنی خدا کے چنے ہوئے بندے مانے اور ان کے علاوہ باقی سب کو کیڑے مکوڑے۔ اب اگر تاریخ کی مانے تو یہ بات سچ ہے کہ یہ قوم بنی اسرائیل کی صورت ایک وقت کے اندر اللہ تعالیٰ کی لاڈلی ترین قوم تھی، لیکن اپنی نافرمانیوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں بدل کر دنیا کی خلافت عربوں کو دے دی، لیکن ساتھ ساتھ سورہ محمد کے اندر دھمکی بھی دی کہ اگر تم نے اس قرآن کے مشن کو پیٹ دکھائی تو تمہیں بھی بدل کر کسی اور قوم کو لے آئیں گے۔ لہٰذا ہم نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے وعدے کے مطابق عربوں کی نافرمانیوں کو پیٹ دکھانے اور اپنی عیاشیوں کی وجہ سے اس عرب قوم کو ترکوں یعنی سلطنت عثمانیہ سے بدل دیا گیا، لیکن اس کے بعد امت مسلمہ کبھی بھی ایک جگہ پر اکٹھی نہیں ہو سکی۔ ویسے تو لال گائے کی قربانی اور ہیکل سلیمانی کی تعمیر یہ سب پیشن گوئیاں تورات کے اندر موجود ہیں، مسلمانوں کی کتاب کے اندر ایسا کچھ نہیں لکھا، لیکن اس کے بعد کے حالات توریت، انجیل اور اسلامی تعلیمات کے اندر ایک جیسے بیان ہوتے ہیں، یعنی ایک عالمی جنگ جس کے اندر یہودی، کرسچن اور منافق مسلمان ایک جگہ پر، جبکہ امام مہدی علیہ السلام کا لشکر دوسری جگہ ہوگا اور اللہ تعالیٰ آخر میں مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ یہ جنگ ہر صورت ہو کر رہے گی اور اسرائیل قوم اس کے منصوبہ بندی بھی کر رہی ہے، لیکن یہ کب ہوگی اور اس کا کسی کو نہیں پتا، لیکن ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اس جنگ کو زیادہ سے زیادہ ڈیلے کر پائیں، کیونکہ اگر یہ جنگ شروع ہو گئی تو آٹومیٹک بومز کی تباہی کے بعد شاید ایک بار پھر سے انسانیت اسٹون ایج کے اندر پہنچ جائے، ٹینکوں کی جگہ گھوڑے اور مشینز گنز کی جگہ تلواریں لے لیں، اور اس کے بعد اسلامی خلافت کا آغاز اس جنگ کے میدان یعنی فلسطین کے شہر یروشلم سے ہوگا۔ کچھ یوں ہو کہ ایک سعودی بادشاہ کی وفات کے بعد اس شخص کے ہاتھ پر بیعت کر لے، اس شخص کے ہاتھ پہ بیعت کر کے انہیں حکمران تسلیم کر کے اس لڑائی کو ختم کریں گے، اور اس شخص کا نام ہوگا امام مہدی۔ یہ پیشن گوئی کس حد تک درست ہے، اس بات کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکیں گے کہ دنیا کا کوئی بھی ایک ایسا ملک نہیں ہے جس کے اندر پریکٹیکلی طور پر بادشاہت کا نظام آج بھی ایگزسٹ کرتا ہو سوائے سعودی عرب کے، اور اس ٹائم بھی بادشاہت کو لے کر وہاں پر کس قدر کھینچا تانی موجود ہے یہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے بعد یہ تمام لوگ مل کر پورے عرب کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کو قائم کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کو زمینی مدد ایسے کریں گے کہ ان کے ظہور کی خبر سن کر ایک لشکر جس کے پاس سیاہ جھنڈے ہوں گے خراسان سے نکل کر مکہ کے اندر امام مہدی علیہ السلام کی فوج سے جا ملے گا۔ حضور علیہ السلام کی پیشن گوئی کے مطابق آج کے خراسان کا مطلب ہے ایران، افغانستان اور پاکستان کے کچھ حصے۔ اس کے بعد یہ لشکر دجال کی اس فوج کا مقابلہ اسی جگہ یروشلم کے اندر کرے گا اور اس کو فتح کر لے گا، اور اس کے بعد دجال کا ظہور ہوگا۔ یہ مسلم لشکر آہستہ آہستہ اتنی بڑی یہودی فوج کے سامنے کمزور پڑنے لگے گا، اور یہاں تک کہ ایک مشکل وقت آئے گا کہ دجال اور اس کا لشکر امام مہدی کی فوج کا پیچھا کرتے کرتے ملک شام کے دمشق شہر میں امام مہدی علیہ السلام کی فوج کو ایک جگہ پر گھیر لے گا، جس کے بعد اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کی آسمانی مدد فرمائیں گے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام دمشق میں ایک جامع مسجد کے مینار پر واپس آ کر دجال کو قتل کریں گے اور پوری دنیا پر اسلامی خلافت کو قائم کریں گے، اور اس کے بعد یاجوج مجوج کا ظہور ہوگا جو کہ اس قدر تباہی پھیلائیں گے کہ اللہ کی پناہ۔ ان کے خاتمے کے بعد پوری دنیا پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی خلافت یا پھر مسلمانوں کی خلافت قائم ہو جائے گی، اور یہ جنگ ایک بہت بڑی تباہی ہے جو انسانیت کو اس ٹیکنالوجی کی تباہی سے نکال کر ایک بار پھر سے اس کے قدرتی انوائرمنٹ کے اندر واپس لے جائے گی، اور جیسا کہ اللہ فرماتا ہے کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، اور اس کے بعد بھی 40 سال تک امن و سکون کا دور ہوگا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد قیامت کی باقی نشانیوں کا ظہور ہوگا، یعنی دعوت الارض کا نکلنا، سورج کا مغرب سے نکلنا، اور یمن ملک کے اندر لگنے والی ایک بہت بڑی آگ جو کہ لوگوں کو ملک شام اور اس کے بعد میدان حشر کی طرف ایک جگہ پر اکٹھا کر دے گی، اور اس کے بعد حضرت اسرافیل علیہ السلام جب ایک بار سور پھونکیں گے تو اس دنیا و کائنات کے اندر موجود ہر ایک چیز بالکل فنا یا تباہ ہو جائے گی، یعنی قیامت قائم ہو جائے گی، اور اس کے بعد وہ ایک بار پھر سے سور پھونکیں گے تو اس دنیا و کائنات کی ہر ایک چیز دوبارہ سے اکٹھی ہو کر یا پھر زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف بڑھنے لگے گی۔ ان تمام نشانیوں کے بعد اب آپ اندازہ لگانے کی کوشش کریں کہ ہم انسان قرب قیامت کے کتنا قریب پہنچ چکے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھنے اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔